السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے وقت کے اس سفر پر جہاں تاریخ کے اوراق خون سے لکھے گئے، جہاں سلطنتوں کے فیصلے ایک لمحے میں بدل جاتے تھے اور جہاں ایک بادشاہ کی تقدیر صرف ایک غلطی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دی۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی ایسا وقت سوچا ہے جب ایک پورے شہر کی قسمت صرف ایک شخص کے فیصلے پر ٹکی ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسی داستان سنی ہے جس میں جنگ، خوف اور تباہی کے سائے تلے ایک آدمی تنہا کھڑا ہو کر ہزاروں بے گناہ جانوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ یہ وہی داستان ہے بیلین آف ابلین کی۔ صلیبی جنگوں کے ہنگامہ خیز دور میں جب سب کچھ ٹوٹ رہا تھا، جب سلطنتیں بکھر رہی تھیں اور جب امید دم توڑ رہی تھی، اس وقت بیلین نے ایک ایسی قربانی دی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سنسنی خیز سفر پر جہاں ایک طرف صلیبی جنگجو تھے، دوسری طرف عظیم مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی، اور درمیان میں ایک ایسا شہر یروشلم جس کی بقا یا بربادی کا فیصلہ ہونا تھا۔ ناظرین کرام، ہماری کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس دور کی صورتحال کو جانا جائے۔ یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ تقریباً 90 سال پہلے یورپ سے آنے والے صلیبی لشکروں نے طوفان کی طرح مشرق پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینا اور وہاں ایک نئی عیسائی سلطنت قائم کر دی جسے مملکت یروشلم کہا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ یہ سلطنت اندرونی کمزوریوں اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ یورپ سے آنے والے نئے فوجی اب پہلے جیسے جوش سے نہیں آتے تھے۔ شہزادوں اور امیروں کے درمیان جھگڑے بڑھ گئے تھے اور سلطنت کی فوج دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب اسلامی دنیا میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ وہ طاقت تھی صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں متحدہ مسلم سلطنت، جو ایک ایک کر کے صلیبی قلعوں کو فتح کر رہی تھی۔ اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک خاندان یروشلم کی مسیحی سلطنت میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ یہ تھا آئیبیلین خاندان۔ یہ لوگ اصل میں فلسطین کے ایک علاقے آئیبیلین سے تعلق رکھتے تھے اور صلیبی اشرافیہ میں گنے جاتے تھے۔ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام تھا بیلین آف آئیبیلین آنے والے وقت میں یروشلم کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ جب ہم بیلین آف آئیبیلین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جوانی کے دور کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ وہ کسی عام گھرانے کا فرد نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جسے صلیبی سلطنت میں عزت اور اثر و رسوخ حاصل تھا۔ بیلین نے بچپن ہی سے جنگی ماحول میں پرورش پائی۔ قلم اور کتاب اس کے نصیب میں کم تھیں، لیکن تلوار اور ڈھال اس کے بچپن کے ساتھی تھے۔ آئیبیلین خاندان اپنے شاندار فوجی کارناموں کے لیے مشہور تھا، اسی لیے بیلین کو چھوٹی عمر ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کی باقاعدہ تربیت دی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نوجوانوں کو صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی تھی: اگر سلطنت کو بچانا ہے تو میدان جنگ میں ڈٹ جانا سیکھو۔ بیلین نے کم عمری میں ہی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں اور سرحدی لڑائیوں میں اس نے اپنے خاندان کے ساتھ حصہ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیلین ایک بہترین گھڑ سوار تھا، دشمن کی صفوں کو توڑنے کا فن جانتا تھا اور اپنے ساتھی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے میں کمال رکھتا تھا۔ یہی ابتدائی بہادری اس کی شہرت کا سبب بنی۔ صلیبی دربار میں اس کا نام احترام سے لیا جانے لگا اور رفتہ رفتہ بیلین نہ صرف اپنے خاندان کا نمائندہ بنا، بلکہ صلیبی امرا کے درمیان بھی اس نے اپنا مقام بنا لیا تھا۔ ناظرین کرام، بیلین آف آئیبیلین کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے جوانی کے دنوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ بیلین ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو صلیبی سلطنت کے طاقتور اور عزت دار خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ تھا آئیبیلین خاندان، جو عسکری خدمات اور وفاداری کے سبب سلطنت میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے بیلین کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی عام نہیں ہوگی۔ اس کے گرد و نواح میں ہمیشہ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپیں اور قلعوں کی دیواروں پر گونجتی ہوئی جنگی پکاریں سنائی دیتی تھیں۔ چھوٹی عمر ہی سے بیلین کو جنگی تربیت دی گئی۔ وہ گھڑ سواری میں کمال رکھتا تھا، تیر اندازی میں ماہر اور تلوار بازی میں اپنے ہم عمروں سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ اس کے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا صرف ایک سپاہی نہیں بنے گا، یہ ایک دن لشکر کی قیادت کرے گا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی بیلین نے چھوٹی چھوٹی سرحدی جھڑپوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہاں اس نے اپنی غیر معمولی جرت اور ہوشیاری سے سب کو حیران کر دیا۔ اکثر مارکوں میں وہ اپنے ساتھی سپاہیوں کے ساتھ سب سے آگے نظر آتا اور دشمن کی صفوں کو توڑنے میں پیش رہتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بہادری کی داستانیں صلیبی دربار تک پہنچنے لگیں۔ اس کا نام عزت اور اعتماد سے لیا جانے لگا۔ آئیبیلین خاندان کی ساکھ مزید مضبوط ہوئی اور بیلین خود سلطنت کے بڑے امرا کی نگاہوں میں چمکنے لگا۔ لیکن ناظرین، یہ تو صرف ایک ابتدائی داستان تھی۔ اصل امتحان تو ابھی آگے آنے والا تھا۔ وہ وقت جب بیلین کو نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی عقل، قیادت اور انسانیت ثابت کرنی تھی۔ ناظرین اکرام،
اب ہم آتے ہیں اس دور کے یروشلم کی طرف، وہ مقدس شہر جو صلیبیوں کے قبضے میں تھا لیکن اندرونی طور پر بکھراؤ اور کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ یروشلم کی سلطنت کا بادشاہ اس وقت تھا بالڈون چہارم۔ تاریخ نے اسے کوڑھی بادشاہ کے نام سے یاد رکھا ہے کیونکہ وہ کم عمری میں ہی کوڑھ جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ بیماری اس کی صحت کو دن بدن کمزور کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپتے، جسم کمزور ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ بہادری سے سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ناظرین، بالڈون کی بیماری صرف اس کی ذات تک محدود نہ تھی بلکہ اس نے پوری سلطنت کو کمزور کر دیا۔ ایک بیمار بادشاہ جو جنگ میں خود حصہ نہیں لے سکتا تھا، ایک ایسی سلطنت کا حکمران تھا جسے ہر طرف سے دشمنوں کا سامنا تھا۔ دوسری طرف صلیبی دربار کے امراء اور سپہ سالار آپس کی رقابتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ طاقت کی کشمکش، سازشیں اور ذاتی مفادات سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ یروشلم کے دفاع کے بجائے زیادہ وقت اس بات پر صرف ہوتا کہ کس کو زیادہ اختیار ملے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایک کر کے قلعے اور علاقے فتح کرتا جا رہا تھا اور یروشلم کے دروازے تک اس کے لشکر کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یروشلم ایک تیز آندھی میں جلتی ہوئی شمع ہے جو کبھی بھی بجھ سکتی ہے۔ 1187 کا سال تاریخ میں ایک عظیم موڑ لے کر آیا۔ یہ وہ سال تھا جب فلسطین کی سرزمین پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے صلیبی سلطنت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ یہ تھی جنگ حطین۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان لشکر جمع ہو چکا تھا۔ ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ موجزن تھا۔ نمازوں کے بعد اللہ سے مدد مانگی جا رہی تھی، تلاوت قرآن کی صدائیں خیموں میں گونج رہی تھیں اور ہر سپاہی اپنی جان اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ دوسری طرف صلیبی فوج ایک کثیر لشکر کے ساتھ نکلی تھی، لیکن ناظرین، یہ فوج بظاہر بڑی تھی مگر اندر سے کمزور، گرمی سے نڈھال، پیاس سے بے حال اور قیادت کی کمزوری کا شکار۔ صلاح الدین نے کمال حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو پانی کے ذرائع سے دور رکھا۔ چٹیل میدانوں میں صلیبی سپاہی پیاس سے تڑپنے لگے، جبکہ مسلمان لشکر تازہ دم، پرعزم اور منظم تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جہاں تلواریں کھنچ گئیں، نیزے بجنے لگے اور دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں کی صفوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں جو دشمن کے دلوں کو لرزا دے گئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں صلیبی لشکر پسپا ہونے لگا۔ حطین کے میدان میں صلیبی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہزاروں سپاہی مارے گئے اور سینکڑوں قیدی بنا لیے گئے۔ یہ وہ دن تھا جس نے صلیبی ریاست کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ ناظرین، اس فتح نے نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اب بیت المقدس کا دروازہ مسلمانوں کے سامنے کھلنے والا تھا، اور بیلین آف آئبلین کی اصل داستان بھی یہیں سے شروع ہونے والی تھی۔ جنگ حطین کے بعد صلیبی سلطنت ٹوٹ چکی تھی، شکست کے بادل ہر طرف چھا گئے تھے، اور اب مسلمانوں کا لشکر صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہر کے اندر کا ماحول ناقابل بیان تھا۔ گلیوں میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، بچے اپنی ماؤں سے لپٹے روتے تھے، عورتیں بے بسی کی دعا کرتی تھیں اور مرد خود کو بے اختیار محسوس کر رہے تھے۔ یروشلم کے قلعوں پر پہرے تو لگے ہوئے تھے مگر سب جانتے تھے کہ یہ شہر زیادہ دیر تک دشمن کے حملے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ عوام کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اب ہماری حفاظت کون کرے گا؟ انہی حالات میں نظر سب کی جا کر ایک شخص پر ٹکی، وہ تھا بیلین آف آئبلین۔ بیلین نے خود بھی شکست اور بربادی دیکھی تھی، لیکن اس کے دل میں یروشلم کے عوام کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے قیادت نہ کی تو ہزاروں بے گناہ عورتیں اور بچے تباہ ہو جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیلین نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس شہر کا دفاع تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس نے پھر بھی تلوار اٹھائی اور اعلان کیا کہ میں اس شہر کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا۔ یہ اعلان عوام کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ مایوسی کے اندھیروں میں ایک روشنی جل اٹھی۔ اب یروشلم کے شہری جان گئے تھے کہ وہ بالکل اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا رہنما ہے جو ان کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے کو تیار ہے۔ یروشلم کے قلعوں کی فصیلوں پر کھڑے سپاہیوں کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ عوام بے بس تھے، لیکن ایک شخص تھا جو سب کے حوصلے بلند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ تھا بیلین آف آئبلین۔ بیلین جانتا تھا کہ صلاح الدین کا لشکر بے پناہ طاقت رکھتا ہے اور یروشلم کے پاس وسائل محدود ہیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ اگر ہم مل کر ڈٹ جائیں تو شاید ہم دشمن کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن روک سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہی ہماری عزت ہے۔ بیلین نے دفاعی تیاریاں شروع کیں۔ قلعے کی فصیلوں کی مرمت کی گئی، پرانے ہتھیار نکالے گئے اور نوجوانوں کو جنگی تربیت دی گئی۔ حتیٰ کہ عام شہریوں کو بھی ہتھیار پکڑنے اور قلعے کے دفاع کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ خود دن رات سپاہیوں کے درمیان رہتا، ان کا حوصلہ بڑھاتا اور کہتا کہ ہم صرف ایک شہر کا دفاع نہیں کر رہے ہیں،
ہم اپنی عزت، اپنی عورتوں، اپنے بچوں اور اپنے ایمان کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ لفظ تھکے ہارے لوگوں کے دلوں میں نئی آگ بھڑکا دیتے۔ مایوسی کی بجائے عزم پیدا ہونے لگا۔ یروشلم کے چرچوں میں دعائیں کی جانے لگیں اور قلعوں کی دیواروں پر سپاہی ڈٹ کر کھڑے ہونے لگے۔ ناظرین، یروشلم ابھی بھی کمزور تھا، لیکن بیلین کی قیادت نے اس کمزور شہر کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ یہی وہ جذبہ تھا جو عوام کو لڑنے پر مجبور کر رہا تھا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یروشلم کے گرد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم لشکر خیمہ زن تھا۔ چاروں طرف سے شہر گھیرے میں آ چکا تھا۔ مسلمانوں کی صفوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھیں اور قلعے کے اندر موجود عوام کے دل دہل جاتے تھے۔ بیلین آف آئیبیلین جانتا تھا کہ زیادہ دیر تک یہ محاصرہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ قلعے کی رسد ختم ہو رہی تھی، سپاہی تھک چکے تھے اور عوام بھوک اور خوف سے نڈھال تھے۔ انہی حالات میں بیلین میں ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دشمن کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ناظرین، یہ کوئی عام دشمن نہ تھا۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ مرد مجاہد جس کی شجاعت اور رحم دلی دونوں مشہور تھیں۔ بیلین قلعے سے نکل کر صلاح الدین کے خیمے تک پہنچا۔ یہ ملاقات تاریخ میں ایک یادگار لمحہ بن گئی۔ وہاں ایک طرف بیلین کھڑا تھا جو ایک شکستہ سلطنت کی نمائندگی کر رہا تھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے جو اپنی عظیم فتوحات کے باوجود عاجزی اور وقار کے ساتھ بات کرتے تھے۔ بیلین نے کہا، اگر آپ نے شہر پر زبردستی قبضہ کیا تو یاد رکھیں یہاں کے عوام لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عورتیں اور بچے بھی ہتھیار اٹھا لیں گے۔ یہاں خون بہے گا اور یروشلم کھنڈر بن جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک سخت انتباہ تھا، لیکن بیلین کی آواز میں سچائی اور درد تھا۔ سلطان صلاح الدین نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ جانتے تھے کہ ان مقدس مقامات کو تباہ نہیں کرنا چاہیے اور بے گناہوں کا خون بہانا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یوں ایک غیر متوقع دروازہ کھلا اور دونوں جانب مذاکرات کا آغاز ہوا۔ جب یروشلم کے دروازے مسلمانوں کے سامنے کھلے تو دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو طاقت کے زور پر شہر کو رون ڈالتے، وہ چاہتے تو صدیوں کے زخموں کا بدلہ خون سے لیتے، لیکن ناظرین، اسلامی تاریخ کے یہ عظیم سپہ سالار صرف فاتح ہی نہیں تھے بلکہ ایک عادل حکمران اور رحم دل انسان بھی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کو خون ریزی سے بچایا جائے۔ سلطان نے اعلان کیا، ہم یروشلم کو تلوار سے نہیں، انصاف سے فتح کریں گے۔ مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا۔ شہر کے عام شہریوں کو امن دیا گیا۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے انہیں جانے کی اجازت ملی، اور جو غریب، یتیم اور بے سہارا تھے ان کے فدیے کو خود سلطان نے اپنے خزانے سے ادا کیا۔ ناظرین، یہ وہی صلاح الدین تھے جنہوں نے صلیبیوں کی ظلم بھری تاریخ کو دیکھنے کے باوجود انتقام کے بجائے رحمت اور بردباری کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ یروشلم کے چرچ محفوظ رہیں گے، پادری اور راہب اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہوں گے اور کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یوں وہ شہر جس کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ یہ خون کے دریا میں ڈوب جائے گا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی اور رحم دلی کی بدولت امن اور عزت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ناظرین، یہی ہے اسلام کا اصل چہرہ، جہاں فتح کے بعد بھی انصاف اور انسانیت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس تاریخی لمحے کی طرف جس نے صدیوں تک دنیا کو حیران کیے رکھا۔ 1187 عیسوی ماہ اکتوبر، جب بیت المقدس کے دروازے آخرکار مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ کئی دنوں تک جاری مذاکرات اور بیلین آف ایبلین کی درخواستوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو رہتی دنیا تک عدل اور رحم کی مثال بن گیا۔ دروازے کھلے اور مسلمان فوجیں یروشلم میں داخل ہوئیں، مگر یہ کوئی عام فتح نہ تھی۔ یہاں نہ لوٹ مار تھی، نہ آگ زنی، نہ قتل عام، بلکہ سپاہ ترتیب سے وقار کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف سکون کا ماحول، گویا رحمت کا سایہ اتر آیا ہو۔ شہر کے عیسائی باشندے جو خوف و ہراس میں تھے انہیں امان دی گئی۔ خواتین، بچے، بوڑھے سب محفوظ رہے۔ جو لوگ شہر چھوڑنا چاہتے تھے انہیں باعزت طور پر جانے دیا گیا، اور جو غریب، یتیم اور بے سہارا تھے ان کے فدیے کو خود سلطان نے اپنے خزانے سے ادا کیا۔
ناظرین، یہ وہی سلطان تھے جنہوں نے صلیبیوں کی ظلم بھری تاریخ کو دیکھنے کے باوجود انتقام کے بجائے رحمت اور بردباری کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ یروشلم کے چرچ محفوظ رہیں گے، پادری اور راہب اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہوں گے اور کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یوں وہ شہر جس کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ یہ خون کے دریا میں ڈوب جائے گا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت عملی اور رحم دلی کی بدولت امن اور عزت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ناظرین، یہی ہے اسلام کا اصل چہرہ، جہاں فتح کے بعد بھی انصاف اور انسانیت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں بیلین آف ابلین کی اس مسئلے پر کہ اس بات کا مسلمانوں نے کتنا احترام کیا اور اس پر ان کا کیا رویہ تھا۔ بیلین آف ابلین صلیبی دنیا میں ایک بہادر، نیک اور وفادار نائٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یروشلم کے دفاع میں اس کا کردار سب سے نمایاں ہے، خاص طور پر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں یروشلم کے محاصرے کے دوران۔ اس وقت شہر میں عورتیں، بچے اور بے شمار عام لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ بیلین نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کو آخری دم تک بچائے گا۔ جب حالات ناامیدی کی طرف بڑھنے لگے تو بیلین نے نہایت دانشمندی دکھائی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے معاہدہ کیا کہ شہر کے شہریوں کو محفوظ راستہ دیا جائے۔ صلیبی دنیا میں یہ عمل بہادری اور ہمدردی کی علامت مانا گیا، کیونکہ اس نے اپنی قوم کو قتل و غارت سے بچا لیا۔ بعد میں یورپی مورخین نے اسے جیروسلمز لاسٹ ڈیفینڈر کہا۔ مسلمان مورخین کے نزدیک بیلین کوئی ہیرو نہیں تھا، کیونکہ وہ صلیبی فوج کا حصہ تھا، لیکن اس کے کردار اور شرافت کو ضرور تسلیم کیا گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے یروشلم کے شہریوں کو بچانے کے لیے جنگ بندی کی بات کی، جو اس دور کے نائٹس میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی بیلین کی عزت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیلین نے امان مانگنے میں اپنی قوم کی خاطر جرأت دکھائی۔ ابن شداد اور دوسرے مصنفین نے بیلین کو امانت دار اور شجاع قرار دیا۔ یوں مسلمانوں کی نگاہ میں وہ دشمن فوج کا سپہ سالار ہونے کے باوجود ایک باوقار اور عزت دار شخصیت تھی۔ بیلین آف ابلین کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم انسانیت، قربانی، حکمت اور عزت نفس کے کئی رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو صلیبی تھا، مگر اس کی بہادری اور انصاف پسندی نے دشمنوں تک کو متاثر کیا۔ اس کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصلی ہیرو وہ ہے جو اپنی قوم کی عزت اور جان کی حفاظت کرے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جنگ میں بھی اخلاق اور انسانیت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ بیلین نے جب یروشلم کے شہریوں کے لیے جان کی بازی لگائی تو اس کی نیت صرف انسانوں کو بچانا تھا۔ عظمت صرف فتوحات میں نہیں، بلکہ کردار اور اخلاق میں ہے۔ مسلمانوں نے بھی اسے عزت دی، کیونکہ اس نے اپنی سچائی اور بہادری سے سب کے دل جیت لیے۔ حکمت اور بات چیت کی طاقت تلوار سے زیادہ دیر پا ہے۔ بیلین نے صلح کے ذریعے ہزاروں جانیں بچائیں۔ آج کی نسل کے لیے پیغام: ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی دوسروں کو تباہ کرنے میں نہیں، بلکہ انسانیت کو بچانے اور امن قائم کرنے میں ہے۔ نوجوان نسل کو یہ سبق لینا چاہیے کہ بہادری کے ساتھ ساتھ عدل، رحم اور دیانتداری ہی وہ اقدار ہیں جو انسان کو تاریخ میں زندہ رکھتی ہیں۔ اختلاف مذہب یا نظریے کے باوجود ایک اچھا کردار والا انسان ہر قوم کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ بیلین آف ابلین کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہیرو ہمیشہ تلوار نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت سے بنتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی بیلین آف ابلین اور فتح یروشلم کی داستان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور مزید تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔